معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے دل کی بہت سی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ انسان کے جسم میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کے دو سسٹم ہیں۔ کل جو بات کی ہے اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ جو دماغ ہے وہ بالکل احکامات نہیں دیتا۔ دل سے جو جذبہ اٹھتا ہے دماغ تک جاتا ہے اور دماغ اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ ہاتھ کا ہلنا، ہاتھوں کا اٹھانا، اوپر نیچے کرنا، یہ سارے کا سارا برین سے ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی برین بھی ہے، لیکن جذبات اور خیالات دل سے اٹھتے۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری جس کی مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو یقین مانیے ہم کسی نہ کسی حد تک شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وسوسہ۔ یہ بیماری اتنی اہم ہے، اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ شیطان کا وسوسہ کون سا ہے، اور جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، ضمیر آپ کہتے ہیں نا ضمیر جاگ گیا، اچھی بات آ رہی ہے، یعنی ملک فرشتوں کی طرف سے جو انسان کے اندر الہامات آ رہے ہیں۔ گڈ تھاٹ کون سا ہے، بیڈ تھاٹ کون سا ہے؟ اس کو اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو حدیث کیا، ان لمۃ من الملک، ایک خیال ہر وقت لمۃ من الملک و لمۃ من الشیطان، ہر لمحے کے اندر یہ سانس اندر جا رہا ہے، یہ سانس باہر آ رہا ہے۔ اس ایک سانس کے اندر جاتے ہوئے، ایک سانس کے باہر آتے ہوئے، ہر لمحے کے اندر دو خیالات آپ کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک فرشتے کی طرف سے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ فرشتے کی طرف سے جو الہام ہو رہا ہے، فرشتے کے تھاٹ کو الہام کہتے ہیں اور شیطانی تھاٹ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں میں فرق کرنے میں کامیاب ہو گئے، سمجھیں آپ شیطان کو آدھی شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ شیطان انسان کے ساتھ پیدائش سے لگا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوتا ہے نا انسان، اس کو ایک کچوکا لگا دیتا ہے، مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل موت کے عالم میں ہیں، آخری لمحات ہیں، ارد گرد ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ امام احمد ابن حنبل کو کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں؟ کہیے لا الہ الا اللہ۔ وہ اس الگ دنیا میں بیٹھے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ لا بعد، لا بعد۔ وہ حیران ہو رہے ہیں، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا حدیث کا امام ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ، یہ کہتا ہے لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل کچھ ہوش میں آتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں اے امام، ہم نے تو آپ سے کہا تھا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، آپ بار بار لا بعد، لا بعد کہتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل مسکرانا شروع ہو گئے، کہا آپ کسی اور دنیا میں تھے، میں کسی اور دنیا میں تھا۔ یہ دیکھیے صحیح حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اور امام احمد ابن حنبل اپنا تجربہ فوت ہونے سے پہلے لوگوں کو بتا کے گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اس دنیا میں تھا کہ ابلیس اپنی اصل حالت میں میرے سامنے آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا احمد ابن حنبل تو کامیاب ہو گیا، تو میرے شر سے بچ گیا، میں تیرے اوپر بڑی محنت کرتا رہا اور تو کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ تو میں اس کو کیا کہتا تھا؟ لا بعد، لا بعد، ابھی کامیابی نہیں حاصل کی، ابھی کامیابی نہیں حاصل کی، حتیٰ اموت، یہاں تک کہ میری روح اللہ قبض نہ کر لے۔ تو اس وقت بھی مجھے وسوسہ ڈالنے لگا ہے کہ احمد ابن حنبل تجھ پہ غالب آ گیا ہے، تجھ کو شکست دے دی ہے، تاکہ میرے دل میں میری بڑائی پیدا ہو جائے۔ لا بعد، ابھی میں نے تجھے شکست نہیں دی جب تک کہ میری روح جسم سے نہیں نکل جاتی۔ شیطان کئی مرتبہ سامنے آ کر اولیاء اللہ کے، حدیث کے الفاظ ہیں، آخری لمحات بندے کے اوپر اتنے سخت ہوتے ہیں، وسوسے ڈال ڈال کے جس بندے سے تھک جاتا ہے نا انسان، یہ شیطان جس بندے کو وسوسے ڈال ڈال کے تھک گیا ہے اور انسان کامیاب دنیا سے جا رہا ہے، اس کے چیلے چانٹے اس کو لے کے آتے ہیں کہ ساری زندگی محنت کی، ابھی وقت ہے، ابھی بہکا دے، ابھی جہنم میں لے جا۔ اس وقت شیطان ابلیس آخری وار چلتا ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کبھی والد کی شکل میں، کبھی والدہ کی شکل میں،
کبھی دادا دادی، جو اس کی فیملی کا نیک بندہ ہوتا ہے، یا بعض روایات سے پتہ لگتا ہے انبیاء، سابقہ انبیاء، سابقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کی امتوں کے روحانی بزرگ کے طور پہ آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے بندے کو، اگر بندہ مسلمان ہے، والد کی شکل میں، والدہ کی شکل میں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کسی پرانی نبی کی امت کے بزرگ کی شکل میں آ کے کیا کہتا ہے، یہ تجھے جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا، تجھے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اس لیے آ رہی ہیں کہ تو امت محمدیہ کا بندہ ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی عیسائی ہو جا، تیری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور بڑے بڑے بیچارے لوگ اس آخری لمحے میں عبادت گزار، شب زندہ دار، اس کے سوار میں پھنس جاتے ہیں۔ وجہ تکلیف آ رہی ہوتی ہے، مصیبت آ رہی ہوتی ہے، بیماری سے بندہ پریشان ہوتا ہے، اچانک ایک نورانی چہرہ سامنے آ کے کہتا ہے اگر تو عیسائی ہو جائے گا مصیبت دور ہو جائے گی، وسوسہ ڈالتا ہے، بندہ کہتا ہے اچھا اس پریشانی سے تو نجات مل جائے، عیسائی ہو جاتا ہوں، وہی موت کا لمحہ ہوتا ہے، انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، بندہ بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے۔ یعنی پیدا ہوتے ہی ایک کچوکا تو لگاتا ہے، آخری دم تک آپ کو اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے وسوسوں کے ذریعے۔ فوسوس لہما، میرے بھائیو ایک واقعہ قرآن پاک کا مجھے آپ کو سمجھ آ جائے نا، یقین مانیے وسوسے کی ساری حقیقت کھل جائے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، قرآن کہہ رہا ہے کن کو؟ تمہارے باپ آدم کو اور ہماری ماں اماں حوا کو۔ کس طرح؟ وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت منظر پیش کر دیا ہے۔ آج آپ نے گرد و نواح میں اگر اس کلمے کو سوچنا ہو، آدم کے پاس اور حوا کے پاس جا کے کیا کہتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھانے لگا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آدم انی لکما لمن الناصحین، میں تیرے ساتھ بڑا مخلص ہوں۔ وسوسہ ڈالنے کا طریقہ دیکھیے، وسوسہ تو ڈالا، لیکن ڈالا کیسے؟ قسمیں کھا کے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے ساتھ مخلص ہوں۔ امی حوا کے پاس گیا، امی جان کو کہا حوا میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ کیا خلوص ہے آپ کا؟ آپ جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو کسی نعمت سے روکا ہے؟ نہیں روکا۔ کسی پھل سے روکا ہے؟ نہیں روکا۔ پھر آپ یہ بتائیے، یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ وسوسہ یہ ہے شکوک پیدا کرنا، شبہات پیدا کرنا، خیالات۔ یہ جتنے فلاسفر، ایتھیسٹ، یہ سارے کے سارے جب انسان کی دماغ کے اندر وسوسہ پیدا کرنے چاہتے ہیں، یہی کلیہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر نعمت کو کھانے کی اجازت دی، اس درخت کو کھانے کی اجازت کیوں نہ دی؟ بس وسوسہ ڈالنا تھا، اور قسم کھائی میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ پہلے یہ وسوسہ ڈال دیا، سوال پیدا کر دیا،